جان بوجھ کر ایک چیز کا ہمیں علم ہو گیا اور ہم جان بوجھ کر اس سنت کو چھوڑ دیں اور اس کو اہمیت نہ ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی، اپنا طریقہ، اپنی منمانی، اپنی مرضی سے عمل کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. کوئی بھی عمل ایسا ہے کہ جس کا میں نے حکم نہیں دیا، جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ فہو رد، وہ مردود ہے، یعنی وہ ناقابل قبول ہے. تو جب ایک انسان اپنے گھر سے مشکل حالات میں یا آسانی میں کسی بھی حال میں وہ تیاری کرتا ہے، اپنے سارے کام چھوڑ کے وہ وضو بناتا ہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے چل کے سفر کر کے مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد جب وہ نماز ادا کرے اور وہ نماز سنت کے مطابق نہ ہو، جو کہ مقبول نہ ہو، تو پھر اس کے آنے کا اور یہ ٹائم نکالنے کا اور یہ محنت کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شرط ہے. آج ہم تشہد پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ میرے ساتھ پڑھیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى. اس بارے میں کئی احادیث اور بھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد میں بیٹھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھتے تھے اور ورفع إصبعه اليمنى، اپنی جو کلمے کی انگلی، شہادت کی جو انگلی ہے، اسے اٹھا لیتے. پورے تشہد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انگلی کا اٹھانا ثابت ہے. جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں تو بہت سارے لوگ اپنے جو پاؤں ہیں نا ان کو یوں رکھتے ہیں. اب سمجھ گئے ہوں گے، پیچھے جو اپنے پاؤں کو نکال کے انشاءاللہ ہم کسی دن آپ کو دکھائیں گے بھی، اس طرح کر کے جو ہے اپنے پاؤں کو نکال کے رکھتے ہیں. یا وہ ایک کو نکال کے رکھتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ اس طرف نکال کے رکھتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا سجدے میں جاتے ہیں تو بھی اس کا کوئی خیال نہیں رکھتے. تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جب آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اپنا سیدھا پاؤں، دایاں پاؤں جو ہے اس کو کھڑا رکھیں، اور جو بایاں پاؤں ہے، الٹا پاؤں جو ہے اس کو آپ بچھا کے رکھیں. ٹھیک ہے؟ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم انشاءاللہ درود شریف اور آگے جو دعائیں ہیں اسے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے.